بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سامعین آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے تاریخی عمارت آیا صوفیہ کے متعلق۔ گزشتہ روز آیا صوفیہ میں 86 سال بعد نماز جمعہ کی ادائیگی کی گئی، تو اس بات پر سب سے پہلے تو تمام مسلم امہ جو ہے یہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ آیا صوفیہ ایک تاریخی عمارت ہے۔ اس عمارت کو 537 میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ بازنطینی طرز تعمیر کے شاہکاروں میں سے ایک ہے۔ اب تک یہ عمارت متعدد بار اپنی حیثیت تبدیل کر چکی ہے۔ سب سے پہلے اسے بطور مشرقی آرتھوڈاکس گرجا گھر استعمال کیا جاتا رہا، پھر 1204 میں صلیبیوں نے اسے رومن کیتھولک کیتھیڈرل میں منتقل کر دیا۔ سامعین، 1261 میں اسے دوبارہ آرتھوڈاکس چرچ بنایا گیا۔ پھر جب 1453 میں عثمانیوں نے استنبول کو فتح کیا تو اس عمارت کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1453 میں جب اسے فتح کیا گیا تو سلطان محمد فاتح نے اس کی باقاعدہ قیمت ادا کی اور اسے مسلمانوں کے لیے مختص کرتے ہوئے عبادت گاہ کا درجہ دیا۔ اس عمارت کے لیے بعض لوگ اس بات میں اختلاف کرتے ہیں کہ اس کو مسجد بنانا یہ ناانصافی تھا۔ یہ قطعی طور پہ غلط ہے۔ استنبول کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا اور قسطنطنیہ کو فتح کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد سلطان محمد فاتح، جو کہ اس پوری کی پوری جگہ کے مالک بن چکے تھے، انہوں نے اخلاقی فرض نبھاتے ہوئے پھر بھی اس کی قیمت ادا کی اور اس کے بعد اس کو مسجد کا درجہ دیا۔ اب جب یہ 1453 میں مسجد کے طور پر منتقل ہو چکی تھی، مشہور عثمانی ماہر تعمیر سنان نے اس عمارت کے گنبد کے ساتھ مزید 4 مینار تعمیر کیے اور مسجد کے اندر تصاویر ہٹا کر ان کی جگہ اسلامی خطاطی کی تھی۔ 1934 میں جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال پاشا نے اسے عجائب گھر کی حیثیت دے دی۔ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ اسے دوبارہ گرجا گھر یا چرچ میں تبدیل کر دیا جائے، کیونکہ قسطنطنیہ کا نام سلطان محمد فاتح نے اسلام بول رکھا تھا، جو وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ استنبول بن گیا۔ تو استنبول میں چونکہ عیسائیوں کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے اسے پھر مجبوراً اسے عجائب گھر کی حیثیت دینی پڑی۔ موجودہ ترک صدر شروع ہی سے اسے مسجد بنانے کے لیے پرعزم تھے۔ سال 1994 میں جب وہ استنبول کے ناظم کا انتخاب لڑ رہے تھے تو انہوں نے اس عمارت کو نماز کے لیے کھولنے کا وعدہ کیا تھا، اور اس سے پہلے وہ 2018 میں قرآن پاک کی تلاوت بھی اسی عمارت کے اندر کر چکے ہیں۔ یونیسکو کی جانب سے اس عمارت کو 1985 میں عالمی تاریخی ورثے میں شامل کیا گیا۔ ہر سال لاکھوں سیاح آیا صوفیہ کو دیکھنے آتے ہیں۔ یہ 2019 میں 38 لاکھ سیاحوں کے ساتھ ترکی کا معروف ترین مقام تھا۔ حالیہ سالوں کے دوران اس میوزیم میں ایک مذہبی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ گزشتہ روز 86 سال کے بعد جب اس میں جمعہ کی ادائیگی کی گئی، سب سے بڑی بات کہ صدر طیب اردگان نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور اپنے مختصر سے خطاب میں انہوں نے بہت زبردست باتیں کی، جن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ اب انشاءاللہ مسلمانوں کا اگلا قدم جو ہے وہ فلسطین ہے، اور انشاءاللہ ہم بیت المقدس پر بھی اپنا جھنڈا لہرائیں گے اور بیت المقدس میں بھی اسی طرح نماز ادا کریں گے جس طرح آج ہم آیا صوفیہ میں ادا کر رہے ہیں۔ اب طیب اردگان کے اس بیان کو لے کر اسرائیل کا بڑا شدید رد عمل آیا، اور یہودی تنظیمیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری اسی معاملے کو لے کر ابل رہی ہیں، اور یقینی طور پر وہ ترکی کے خلاف بہت زیادہ سازشیں کریں گے۔ صدر طیب اردگان کے اس بیان کو لے کر اسرائیل میں جگہ جگہ پر ترکی کے پرچم جلائے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف حیران کن بات یہ ہے کہ اسرائیل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اب ترکی کا چائنا کے ساتھ اتحاد ہونے جا رہا ہے۔ اور چائنا جو ہے، جن کا 2 ماہ پہلے بیان آیا تھا کہ یہودی ہمارے دوست ہیں، اب چائنا جو ہے وہ ترکی کے ساتھ الحاق کیوں کر رہا ہے، یا اس اتحاد کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لداخ میں معاملہ بھارت اور چائنا کے درمیان چل رہا ہے، اس میں اسرائیل نے بھارت کا ساتھ دیا اور چائنا پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس معاملے کو لے کر اب چائنا جو ہے وہ ترکی کا ساتھ دے گا، اور ترکی کا اگلا قدم سلطنت عثمانیہ کی جانب یا خلافت قائم کرنے کی جانب ہے، اور اس معاملے میں اسی وجہ سے چائنا جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ اسرائیل کی مخالفت اس بنیاد پر کر رہا ہے چونکہ انہوں نے لداخ کے معاملے میں بھارت کا ساتھ دیا۔ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کا پورا ساتھ دے گا، لیکن یہاں پر 2 بڑی طاقتیں جو ترکی اور چائنا ہیں وہ ایک ساتھ اکٹھے ہونے جا رہی ہیں۔ اب ترکی کا سب سے پہلا ذہن اور ٹارگٹ جو ہے وہ تو فلسطین ہے، لیکن چائنا کو ان سے کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے؟
چائنا کے لیے جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ چائنا اپنا بینکنگ سسٹم دنیا میں متعارف کروانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ چائنا جو ہے ان قریب دنیا کو یہ بتانے والا ہے کہ اب امریکی مالیاتی نظام جو ہے وہ فلاپ ہو رہا ہے اور چائنا کا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ اوپر آ کر رہے گا۔ اب یہ ایک طرح سے ان کی آپس میں جنگ کی صورت اختیار کر جائے گی۔ یہ بات ترکی کا سب سے بڑا مقصد خلافت جبکہ چائنا کا مقصد بینکنگ سسٹم کا اجرا ہے، یعنی چائنا کی کوشش ہے کہ امریکی مالیاتی نظام کو ختم کر دیا جائے۔ اب آنے والے وقتوں میں ایک کرنسی کی بہت بڑی جنگ نظر آ رہی ہے، اس جنگ میں سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ ترکی ہوگا۔ چائنا کے ساتھ ترکی کے تعلقات پہلے خراب تھے، جب چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھا گیا تو ترکی نے چائنا کے خلاف سٹرائک کی تھی، لیکن اب یہ تعلقات بحال ہو رہے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ ہم نے آپ کو پہلے بتائی کہ وہ یہ ہے کہ چائنا کے خلاف اسرائیل نے بھارت کا ساتھ دیا ہے۔ یہ ساری کی ساری صورتحال دن بدن بدلتی جا رہی ہے، لیکن سب سے خوشائند بات یہ ہے کہ چائنا نے ترکی کا ساتھ دیا ہے اور یہ اسرائیل کی ایک طرح سے مخالفت ہے جو کہ تمام مسلم امہ کے لیے خوشائند قدم ہے۔ ناظرین، آج کا یہ عنوان اور یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے عنوان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔